گڈ ایوننگ۔ پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اور اس کا بہت ہی اہم 20واں باب، the 20th chapter of the book of Exodus, and indeed a very important chapter۔ اب اس چیپٹر کی اہمیت اس سے کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس میں 10 احکام ہیں، شریعت کا خلاصہ ہے۔ خدا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اب خواہش تو میری یہ تھی کہ ہم ایک ایک حکم پر ایک ایک بائبل سٹڈی گزاریں، اور ہم بڑی آسانی سے گزار بھی سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ہم ان دا انٹرسٹ آف ٹائم ہم ایسا نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ہم خلاصے کو دیکھیں گے، ہم اس کی سمری کو دیکھیں گے، اور جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ پھر ان احکام کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ خدا ان کا کلام ہمارے پاس ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ 19ویں باب سے جب ہم 20ویں باب میں آتے ہیں تو ایک دم سے ایک بڑا حصہ ختم ہو جاتا ہے خروج کی کتاب کا، اور ایک نیا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 19ویں باب میں خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ عہد باندھا، اس نے ان کو تیاری کرنے کا حکم دیا۔ There was a covenant and then there was a cleansing and then the coming down of God، اور پھر خدا کوہ سینا پر اتر آیا۔ لیکن حکم کیا دیا خدا نے کہ کوئی بھی اس پہاڑ کے قریب آنے نہ پائے، وہ مارا جائے گا یا مار دیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پاک خدا ہے، ناپاک انسان ہے اس کے سامنے، چاہے وہ کتنی بھی اپنی پاکیزگی کا کو اختیار کر لیں، وہ خدا کی پاکیزگی کے معیار تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور خدا نے بڑا ایکسپلیسٹلی موسیٰ کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار کہا کہ کوئی اپنی حد پار نہ کرنے پائے، کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ اگر یہ جذباتی ہو گئے میری حضوری سے اور یہ آگے کو بھاگے تو پھر یہ میرے جلال کی، میری پاکیزگی کتاب نہیں لا سکیں گے۔ سو خدا نے حد بندی کر دی تھی، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن تھا کہ ہمیں جذبات سے نہیں بلکہ خرد سے، عقل سے، سمجھ سے، فہم سے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ ہاں، جذبات ضرور بیچ میں آتے ہیں، لیکن جذبات اکثر انسان کو دوسری طرف لے چلتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اب ہو چکا ہے۔ ایک امپورٹنٹ حصہ جو نیریٹو تھا، اس کو جب ہم اصناف کی بات کرتے ہیں بائبل مقدس کی، تو نیریٹو کا ایک حصہ ختم ہوا، اور اگر میں پچھلے 19 ابواب کے ساتھ 50 باب پیدائش کی کتاب کے بھی شامل کر لوں، جمع کر لوں، تو پھر یہ تقریباً 67 چیپٹر تھے، بلکہ 67 بھی نہیں، we had 69 chapters of narrative، اور وہ کہانی کچھ نہیں، صرف اور صرف خدا کے فضل کی کہانی ہے۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا، باغ عدن میں گناہ کیا، ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، اس کے بعد گناہ ملٹی پلائی ہوتا گیا، ضرب ہوتا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ خدا نے بارہا یہ سوچا کہ وہ بنی نوع انسان کو اس دنیا سے ختم کر دے، لیکن اپنی محبت کے ہاتھوں، اپنے فضل کے وسیلہ سے اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پھر اس نے ابراہم کو چن لیا، اور تاکہ اس کے وسیلے سے وہ لوگوں تک اپنی نجات کا پیغام، اپنی برکت پہنچا سکے۔ اور پھر ہم وہاں سے جو 12واں باب تھا پیدائش کی کتاب کا، وہاں سے ہم ایک خاندان کی کہانی پڑھ رہے ہیں جو ابھی تک جاری ہے۔ وہ خاندان چلا گیا اسیری میں، غلامی میں چلا گیا مصر میں، اور پھر خدا نے موسیٰ کو کھڑا کیا تاکہ وہ ان کو وہاں سے چھڑا کر لائے۔ موسیٰ چھڑا لایا ہے، لیکن پیچھے خدا تھا، اس نے کہا میں اترا ہوں کہ اپنے لوگوں کو بچاؤں۔ تو یہ خدا کے فضل کی کہانی تھی، یہ فدیہ کی کہانی تھی، یہ نجات کی کہانی تھی۔ خدا ان کو اس مقام تک لے آیا ہے، اور میں نے آپ کو پچھلے بائبل سٹڈی میں بھی کہا تھا کہ خدا نے کہا تھا موسیٰ سے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، not for fun's sake، میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ وقت آ گیا،
کہ وہ اب اس کی عبادت کریں۔ اب یہ چیپٹر مجھے نہیں پتا کہ ہم کتنی بائبل سٹڈیز میں ختم کر پائیں گے، لیکن میں بھی اس میں سے رش کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پیدائش کی پوری کتاب 19 ابواب خروج کی کتاب کے مل کر ایک فصل کی کہانی ہمیں سنا رہے تھے، خدا کی محبت کی کہانی، خدا کی پروویژن کی مہیا کرنے کی کہانی ہمیں سنا رہے تھے، اور اب ایک دم سے ٹوسٹ آ جاتا ہے۔ There's a twist in the tale now. Things are going to change. اب ایک ذمہ داری ان پر بھی آنے والی ہے، بنی اسرائیل پر بھی آنے والی ہے، اور خدا ان کو ایک چوائس دینے جا رہا ہے۔ اگر وہ اس کا کہا مانیں گے تو وہ اس فضل میں آگے چلتے چلے جائیں گے، اور اگر انہوں نے اس سے انحراف کیا، اس کے احکام سے انحراف کیا، تو پھر ان کے لیے بھی نتیجہ تباہی ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ خدا پہاڑ پر ہے، دھواں ہے، آگ ہے، کرنا کی آواز ہے، گونج ہے، بجلیاں کڑک اور بادل ہیں، سب چیزیں خدا کی حضوری کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، اور موسیٰ اور ہارون کو خدا نے اوپر بلایا ہے۔ اور 20ویں باب کی پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ، Now God is giving them the instruction. یہاں سے توریت شروع ہو جائے گی، اور توریت کا مطلب ہے انسٹرکشن، ہدایت۔ تو خدا نے یہ سب باتیں فرمائی، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں ہوں۔ I am the God who brought you out of the house of slavery. مصر سے میں تجھے نکال لایا۔ اور اس ایک آیت پر پوری شریعت کی عمارت کھڑی ہے، یہ بنیاد ہے۔ یعنی پہلے خدا ان 69 ابواب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان سے پہلے کی کہانی اور ان کی اپنی کہانی دہرا رہا ہے ان کے لیے ایک آیت میں۔ کیا ہے وہ؟ میں خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا ہوں، میں ہوں۔ خدا اپنا انٹروڈکشن کرا رہا۔ I am not just a God, I am the God۔ اور کون سا خدا؟ جو تجھے غلامی کے گھر سے، مصر سے نکال کر لے آیا، جس نے تجھ پر فضل کیا، جس نے تیرے ساتھ عہد باندھا۔ کیا کہا تھا خدا نے 19ویں باب میں؟ تم میری کیا ہوگے؟ خاص ملکیت ہوگے، ساری زمین میری ہے، everything belongs to me، لیکن تم اس زمین میں سے میرے لیے میری خاص ملکیت ہوگے، میرے خاص لوگ ہوگے۔ تو خدا بنیاد رکھ رہا ہے اس ایک آیت میں، کس بات کی؟ شریعت کی۔ اور کیسے چھڑا کر لایا وہ؟ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے ان کو چھڑا کر لے آیا ہے، اور اب وہ ان سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ شاید آپ نے میرے منہ سے پہلے بھی سنا ہو کہ بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے، پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ گریس بیفور اوبیڈینس۔ وہ کہتا ہے پہلے میں فضل کروں گا، پھر تم میری فرما برداری کرنا، پھر میں تمہیں ایک چارٹر دوں گا، پھر میں تمہیں حکم دوں گا، ہدایت دوں گا، انسٹرکشن دوں گا،
اور پھر اس پر عمل کرنا ہوگا. دیٹ ول بی یور اینڈ آف دا ڈیل. پہل میں کروں گا. تو اور پھر نئے عہد نامہ میں آ جائیں، کہانی بدلی نہیں. خدا کا ایم او موڈس آپرینڈی بدلتا نہیں ہے. وہ ایک ہی واحد خدا ہے جو دونوں عہود کا خدا ہے. کیا لکھا ہے نئے عہد نامہ میں؟ اور جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. پہلے ہم پر فضل ہوا، اور پھر جب فضل ہو گیا تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. Now that is the story. ابھی تک جو ہم نے دیکھا یہ کہانی تھی جو ہمیں یہاں تک لے کر آئی، اور اس سے پہلے ساری کی ساری خدا کی فضل کی کہانی ہے. شریعت کی بنیاد فضل پر رکھی گئی تھی. خداوند یسوع مسیح نے استثنا کی کتاب سے حکموں کا خلاصہ لیا. استثنا 6 باب میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھنا. یہ پہلا حکم ہے. اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھنا. تو شریعت ظلم کیسے بن گئی؟ شریعت جبر کیسے بن گئی؟ شریعت کی بنیاد میں تو خدا کا فضل ہے. شریعت کی بنیاد میں محبت ہے. خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھنا، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا. تو خلاصے میں اگر محبت آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے شریعت میں محبت پھیلی ہوئی ہے. تو شریعت کی بنیاد محبت پر رکھی گئی، شریعت کی بنیاد فضل پر رکھی گئی، اور یہ وہ 2 پلرز ہیں جس پر خدا نے اپنی شریعت کو قائم کیا. خداوند یسوع مسیح نے جو خلاصہ کیا اس کے مطابق اب کیا ہوا؟ خدا یاد دلا رہا ہے. اس نے کہا اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں، یعنی جو تم کو غلامی کے گھر یعنی مصر سے نکال کر لایا وہ میں ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے اگلی آیت میں، 3 آیت میں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. اگر آپ اپنے بائبل میں نوٹس لیتے ہیں تو 2 آیت اور 3 آیت کے درمیان کافی جگہ ہے، آپ لکھ لیجئے اس لیے. کنیکٹ کر دیجئے دونوں آیات کو آپس میں. تو کیا ہوگا؟ خداوند تیرا خدا جو تجھے مل کے مصر اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، اس لیے تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. خدا کسی اپنے کسی کام کی بنیاد پر ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. میں ہوں. I am not any God, I am the God. Which God? Who brought you out of the house of slavery, brought you out of Egypt. اور اب میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کسی دوسرے معبود کے پیچھے پلیز نہ چل پڑنا. عہد کر لیا نا، میں نے تمہیں اپنی خاص ملکیت مان لیا، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں. تو پھر کسی اور کی طرف جاؤ گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. آپ کسی سے بھی محبت رکھتے ہوں اور آپ نے اس شخص کے لیے بہت کچھ کیا ہو، اگر وہ آپ کو چھوڑ کر جانا چاہے گا تو یقیناً آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی. خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب میں اتنا سب کچھ کر چکا تمہارے لیے، تو پھر میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. I will not like it. اب یہ دیکھیے
کہ مصر میں وہ غیر معبودوں کے درمیان رہے ہیں. مصر کے بہت سارے دیوتا تھے، معبود تھے، بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی. تو مصر میں وہ غیر معبودوں کے درمیان رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ جب وہ نکلے ہوں گے تو ان کی تھیولوجی کوئی بہت پیور نہیں ہوگی. ان کا علم الہیات خدا کے بارے میں، ان کا علم یا عرفان اتنا پیور نہیں ہوگا. Now God has to teach them, God has to instruct them. لیکن وہ ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نکال لایا اس لیے تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. لیکن کیا بنی اسرائیل کی سمجھ میں یہ بات آ گئی؟ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ I don't think so. کیونکہ آگے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو کتنی دفعہ وہ غیر معبودوں کے پیچھے چل پڑے. تو یہ پہلا حکم ہے، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے غلامی کے گھر سے نکال کر لایا ہوں. پھر چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. ان کو کیوں یہ کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ ملک مصر سے نکل کر آئے ہیں اور وہاں پر بتوں کی پوجا ہوتی تھی. وہاں پر بت تراشے جاتے تھے اور باقاعدہ ان کی عبادات ہوتی تھیں. اس لیے خدا نے منع فرما دیا، یو آر مائی پیپل ناؤ، تم میری خاص ملکیت ہو، تم میرے لیے کاہنوں کی ایک تم میری خاص ملکیت ہو، تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت ہو، تم میرے لیے ایک مقدس قوم ہو. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو واٹ دے ڈیڈ ان ایجپٹ. خدا کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. ہمیشہ سے انسان کی فطرت یہ رہی ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے جو اس کو نظر آ رہی ہوں ان کے پیچھے وہ بھاگتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، یعنی وہ کسی پیکر کو دیکھ کر اس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر وہ خدا ہے جو کہ نظر نہیں آتا، جو کہ روح ہے. تو کیا کہا؟ کوئی بھی چیز، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے جو آسمان کی ہے یا زمین کی ہے یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، ان میں سے کسی چیز کی مورت نہ بنانا، اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. تو پہلا کیا تھا؟ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے مصر سے لے آیا. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے غلامی کے گھر سے نکال کر لے آیا. Now I have to be your only God. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں. I am a jealous God. اور جہاں محبت ہوتی ہے جیلسی ہوتی ہے. رقیب کا وجود برداشت نہیں ہوتا. آپ اردو شاعری اٹھا کر پڑھ لیں، کسی بھی زبان کی شاعری فار دیٹ میٹر آپ اٹھا کر پڑھ لیں، نہیں برداشت ہوتا. آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس پر نظر بھی کر سکے. کیوں؟ یہ محبت کا تقاضا ہے. خدا کہتا ہے میں ایک غیرت مند خدا ہوں، میں ایک غیور خدا ہوں، میں شریک برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر ایسا کرنا بھی نہ، سوچنا بھی نہ ایسا کام کرنے کے بارے میں. اور پھر ایک بڑی عجیب سی بات خدا نے کر دی، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا. اب اس آیت کو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی جنریشنل کرسز ہوتی ہیں، باپ دادا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اولاد میں پھر ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، اور پتہ نہیں اس پر کتنے بڑے بڑے مفروضے اس ایک آیت کی بیسس پر بنا لیے گئے ہیں.
کیا خدا گنے گا؟ اچھا اس بندے نے گناہ کیا تھا، یہ ہو گئی اس کی اگلی پشت، یہ اس سے اگلی پشت، یہ اس سے اگلی پشت، یہ اس سے اگلی پشت، ہاں یہاں تک مجھے سزا دینی تھی اس کی، اب اس کے آگے نہیں دوں گا. It doesn't say that. اس کے معنی نہیں ہے. معنی کیا ہے کہ تم گریوٹی سمجھ جاؤ گناہ کی. گناہ کیا ہے؟ خدا سے بغاوت ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بالکل کلیئر ہے یہاں پر. اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، گناہ کرنا کیا ہے؟ خدا سے دشمنی رکھنا ہے، خدا سے عداوت رکھنا ہے. ابھی اسی ہفتے ہم نے مقدس یوحنا کے پہلے خط کے 5ویں باب کا مطالعہ کیا، اور وہاں پر ایک گناہ ایسا تھا جس کے بارے میں لکھا کہ اس سے موت واقعہ ہوتی ہے. ایسا گناہ بھی ہے جس سے موت نہیں ہوتی. اور جو گناہ، وہ گناہ جس سے کہ موت ہوتی ہے، جس کی کہ معافی نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر. اب وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ یوحنا رسول کے چرچز میں لوگوں نے غلط تعلیم کو اپنا لیا اور وہ یسوع کے بارے میں مختلف نظریات رکھنے لگے. وہ اپنی تعلیم سے منحرف ہو گئے، الٹے پھر گئے. تو پھر وہ کیا کہا یوحنا رسول نے کہ یہ گناہ معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہے. وہی ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. خدا نے کہا میرے خلاف گناہ کرو گے، گناہ کرتے رہو گے، مجھ سے بغاوت کرتے رہو گے، تو پھر سمجھ لو this sin is very very grave. یہ اگر ہم اس کی یہ انٹرپریٹیشن کریں کہ واقعی خدا جنریشنز میں سزا دیتا ہے، تو پھر ہم پوری بائبل کی تعلیم کو رد کر رہے ہوں گے، کیونکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ خدا ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تمہاری بغاوت ہے، میرے خلاف جو تمہارا گناہ ہے، اگر تم نے تراشی ہوئی مورت بنا لی یا کسی غیر معبود کو ماننا شروع کر دیا، تو پھر یہ اتنا گریو ہے، اتنا یہ گھمبیر ہے یہ گناہ کہ میں بھلا نہیں سکوں گا اس گناہ کو. اور پھر وہ ایک دفعہ بگاڑ آتا ہے تو بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک دفعہ آپ تھوڑے سے کجراؤ ہو جائیں، راستے سے ہلکا سا بھٹک جائیں، تو پھر آپ بھٹکتے چلے جاتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی جنریشنز افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اس ایک گناہ سے. کیا ہوا؟ قائن نے قتل کر دیا، بات ختم. بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. خدا نے اس کے ساتھ مکالمہ بھی کر لیا، لیکن کیا بات ختم ہوئی؟ نہیں ہوئی. وہ چلتی چلی گئی، اور پھر وہ بابل کے برج پر جا کر منتج ہوا سارا کچھ. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ sin is grave. اس کو لائٹلی نہیں لینا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنی نسلوں کو تباہ کر دیا. اور یہ باپ دادا، وہ والے باپ دادا کی بات نہیں ہو رہی جو میرا باپ تھا یا میرا دادا. یہ قوم کے رہنماؤں کی بات ہو رہی ہے کہ جب قوم کے رہنما قوم کو غلط راستے پر ڈال دیں گے تو پھر وہ سلسلہ رکے گا نہیں، اور پھر میں اس کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دوں گا. تو خدا ایمفسائز کر رہا ہے گناہ کی گھمبیرتا کو. لیکن اسے ہی آگے کیا خوبصورت بات کر دی 6 آیت میں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. خسد، پرانے عہد نامہ کا خسد نئے عہد نامے کا فضل ہے. اس نے کہا وہ تو میں دیتا ہوں، وہ سزا تو میں دوں گا، وہ عدالت تو میں کروں گا اگر کسی نے میرا شریک ٹھہرا دیا. لیکن
جو میرے ساتھ چلیں گے، جو مجھ پر ایمان رکھیں گے، جو مجھ سے محبت رکھیں گے اور میرے حکموں کو مانتے رہیں گے، تو پھر میں ان پر رحم کرتا ہوں، حسد کرتا ہوں، میں ان پر فضل کرتا ہوں۔ واٹ اے گریٹ گاڈ ہی از۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں آنکھ نہیں چرا سکتا گناہ سے، تمہارے گناہ سے، بٹ آن دی ادر ہینڈ وہ کہہ رہا ہے کہ پھر جو میرے ساتھ چلے گا اس کے لیے پھر برکت ہی برکت ہے۔ اب اگلا جو حکم ہے، ہم تیسرے حکم پر پہنچ گئے۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ خدا پاک ہے، اس کا نام بھی پاک ہے۔ کیا کہا تھا موسیٰ کو؟ ابھی خدا نے کیا کہا تھا ان لوگوں کو کوہ سینا تک لانے سے پہلے؟ ان کو تیار کر، ان کو تیار کر۔ They should not come here for granted۔ کوئی یہاں سرکس نہیں لگنے جا رہی، کوئی تماشا نہیں ہونے جا رہا۔ They should come with seriousness of thought کہ وہ کس سے ملنے آ رہے ہیں یہاں پر۔ یہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، یہ خدا ہے، یہ یدھ ہے واو ہے۔ کیجول نہیں ہو جانا۔ خدا کا جو جلال ہے، اس کا جو احترام ہے، وہ اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے۔ خدا تو خدا ہے۔ جب ہم کسی حکمران سے ملنے اگر چلے جائیں یا کسی بادشاہ کے دربار میں انوائٹ ہو جائیں، کیا مجال ہمارے حلق سے آواز بھی نکل آئے، You have to hold God in awe۔ اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہے، اس کو کیجولی نہیں لینا ہے۔ We have to take him very seriously۔ اور پھر جو انٹرپریٹیشن یہودی علماء نے اس کی، انہوں نے کہا کہ وہ نام یدھ ہے واو ہے جو ہے اتنا پاک ہے کہ اس کو اپنی زبان سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر اس سے ایک دفعہ کسی ایک قلم سے وہ کاغذ پر لکھا جائے گا تو وہ قلم توڑنا پڑ جائے گا، کیونکہ اس قلم سے پھر دوبارہ کچھ نہیں لکھا جا سکے گا۔ وہ جب شمع بھی پڑھتے تھے سن اے اسرائیل، تو وہ اپنے ہاتھ رکھ لیتے تھے یہاں پر۔ احترام تھا خدا کا۔ اور ہم اپنے گیتوں کو سن لیجئے، آج کل آپ اپنی موسیقی کو دیکھ لیجئے، ہے احترام کہیں نظر آتا ہے؟ وہ جو خدا کے لیے ہونی چاہیے وہ نظر آتی ہے آپ کو کہیں؟ آپ کو گنے چنے چند گیت ایسے ملیں گے جہاں پر واقعی خدا کی شان کے شایاں اس کی پرستش کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ ورنہ تو I don't think، ہم اپنے فائدے کے لیے ویری کیجولی ہم خدا کے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ یسایہ چلا اٹھا تھا جب اس نے خداوند کو دیکھ لیا بلندی پر، ایک اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے، چلا اٹھا، افسوس مجھ پر، میں تو برباد ہو گیا، میرے ہونٹ نجس ہیں اور میں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھ لیا۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے میں نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں، یعنی وہ لوگ جو خدا کے نام کی پاکیزگی کو مینٹین نہیں رکھتے، who take their God very very casual۔ وہ ہمارا باپ ضرور ہے، وہ ہمارا دوست بھی ضرور ہے، سب کچھ ہے، بٹ وہ رسپیکٹ، وہ ایک سیریسنس، اس ورشپ، جب ہم آتے ہیں خدا کے پاس with an attitude of worship there has to be seriousness in it۔ سنجیدگی سے جب تو خداوند کے گھر کی طرف جاتا ہے،
سنجیدگی سے قدم رکھ. خدا کو کیجول نہیں لینا ہے ہمیں. We should respect him as he needs to be respected. اب اگلا حکم جو ہے یہ بڑا لمبا ہے. سب حکموں سے جو ایک حکم ہے وہ سب سے لمبا ہے، اور یہ 8ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. خدا کسی واقعے کی طرف اشارہ. اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یاد کر کے، ریممبر، یعنی یہ بھولنی نہیں چاہیے یہ بات، اور دوسرا یاد کرو کچھ ہوا تھا پہلے، اور اس کا ذکر پھر آگے چل کر ہمیں ملتا ہے 11ویں آیت میں، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. یہ یاد رکھنا کہ سبت جو ہے وہ خدا کی طرف سے انسٹیٹیوٹڈ ہے بیفور اینی تھنگ ایلس. کب ہوا تھا یہ؟ ایٹ دا ٹائم آف کریشن، جب صرف آدم اور حوا تھے. خدا نے 7ویں دن کو پاک ٹھہرا دیا، مقدس ٹھہرا دیا. تو خدا نے کہا کہ وہ یاد رکھنا ہے وہ ذہن میں کہ خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی آرام میں ہے، لیکن اس نے ہم انسانوں کی بہبود کے لیے، بہتری کے لیے ایک دن ٹھہرا دیا جس میں آرام ہو. سبت کے معنی ہی آرام کے. یسوع مسیح نے کہا تھا ابن آدم سبت کا مالک ہے، ابدی آرام اسی کے پاس ہے. بوجھ سے دبے سب، تھکے ماندے سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنے سبت میں لے کر چلوں گا، میں تمہیں آرام دوں گا. تو خدا نے کہا کہ آپ دیکھیں سب سے لمبا حکم یہ ہے with a lot of explanation here. اور چونکہ ایک چیز انسٹیٹیوٹ ہو چکی تھی اور بہت پہلے ہو چکی تھی، خدا نے کہا it has to be remembered and it has to be observed. یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا ہے. یہ کام کاج کون سا کام کاج ہے؟ سیکولر کام کاج، آپ کا کاروبار، آپ کا جاب، جہاں سے آپ اپنے لیے ارننگ حاصل کرتے ہیں. 6 دن کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے. خدا نے کیا ٹھہرا دیا کہ سبت، اور سبت 7واں دن، اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا 7واں دن سیٹرڈے ہی ہوتا ہے. وہ آج تک اسی کو آبزرو کرتے ہیں. اس نے کہا یاد کر کے اس دن کو پاک ماننا، اور اس میں کوئی سیکولر کام، یعنی وہ کام جس سے کہ آپ کی روزی روٹی بندھی ہوئی ہے، کام کاج، آپ کا کاروبار، وہ نہیں کرنا اس دن. دس از اے ڈے آف ریسٹ، ہے نا. لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں پھاٹکوں کے اندر ہو. No one, no exceptions here. کہا کہ یہ صرف قانون بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، آرام کی ضرورت دوسری قوموں کو بھی، جو تیرے پھاٹکوں کے اندر، تیرے ملک میں، تیرے شہر میں، تیرے گھر میں اگر کوئی ہیں، ان سب کے لیے بھی this should be a day of rest and it has to be holy. ہولی کا مطلب کیا ہے؟ پاک کا مطلب کیا ہے؟ بتایا تھا، سیٹ اپارٹ، جس چیز کو کسی خاص کام کے لیے علیحدہ کر دیا گیا.
تو 7 دن ہیں ہفتے کے، خدا نے ایک دن کو علیحدہ کر دیا، دوسرے دنوں سے علیحدہ کر دیا، اور خدا نے کہا یہ مقدس ہو گیا، اب یہ دن، اس دن کیا ہوگا؟ آرام ہوگا. Right? It was for rest. اور اس دن کیا ہوگا؟ میری عبادت ہوگی، اگرچہ کہ وہ یہاں پر لکھا نہیں ہوا، but that's how it turned out to be. تو خدا نے 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا تھا، خدا نے اس کو دوسرے دنوں سے علیحدہ کر دیا. And it had to be a day of rest. اس کو مقدس ماننا ہے نا. ہم بہت سارے کام رکھ چھوڑتے ہیں، نہیں وہ کر لیں گے، ویکینڈ پہ کر لیں گے، اتوار کو کر لیں گے، ہفتے کو کر لیں گے. بٹ خدا نے کہا نہیں، یہ جسم میں نے بنایا ہے. آئی نو دا ڈیمانڈز آف دس باڈی، آئی نو کہ یہ جسم تھک بھی سکتا ہے، اس کو ریجوینیشن کی ضرورت بھی ہوتی ہے. یہ ذہن میں نے بنایا ہے، اس ذہن کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. سو اٹ ہیڈ ٹو بی اے ڈے آف ریسٹ. اب وجہ کیا ہے؟ تو میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے غلامی کے گھر یعنی مصر سے نکال لایا. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. کیوں نہ بنانا؟ اس لیے کہ میں خداوند تیرا خدا تجھے غلامی کے گھر یعنی مصر سے نکال لے آیا. تو میرا نام بے فائدہ نہ لینا. کیوں نہ لینا؟ اس لیے کہ میں خداوند تیرا خدا تجھے غلامی کے گھر یعنی مصر سے نکال لایا. اور تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ میں خداوند تیرا خدا تجھے غلامی کے گھر یعنی مصر سے نکال لے آیا. بیسس کیا ہے؟ اٹ از that story, the great story of redemption. وہ جو ایکسڈس کی کہانی ہے نا، وہ بنیاد ہے شریعت کی، اور اس کہانی میں ہمیں سوائے فضل کے، سوائے محبت کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا. and we have to remember that. شریعت کی بنیاد فضل ہے، شریعت کی بنیاد محبت ہے. دل تو چاہ رہا ہے آگے بھی جاؤں، لیکن گھڑی کچھ اور کہہ رہی ہے. آلریڈی آئی تھنک اٹ ہیز بین اے لانگسٹ اسٹڈی، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا بہت ٹائم لگے گا. ابھی شاید ان کو ہم ریوائز بھی کریں اگلی دفعہ، لیکن اگر وہ جو 2-4 باتیں میں نے شروع میں کہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ گئیں تو پھر ہمارے لیے شریعت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. تو کیپ یور مائنڈز اوپن، کیپ یور ہارٹس اوپن فار دا ورڈ آف گاڈ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.